بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب صوم موضوعات کی مطالعہ کے حصہ جیم کے سبق سیرت طیبہ کے سلسلے میں ہجرت مدینہ اور غزوات کے سلسلے میں ہجرت مدینہ کے اسباب، حالات اور واقعات، غزوات کا معنی و مفہوم، ہجرت مدینہ کے نتائج و اثرات کو بیان کریں گے اور اسے تفصیل سے سمجھیں گے، اور کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کا نام ہے ہجرت مدینہ اور غزوات۔ ہجرت کے معنی و مفہوم۔ عربی زبان میں ہجرت کے معنی جدائی، علیحدگی اور ایک جگہ قطعاً چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہے، یعنی ہجر لفظ بھی اسی ہجرت سے نکلا ہے۔ ہجر کے معنی ہوتا ہے جدائی۔ ہجرت کا مفہوم رضا الہی کے حصول کے لیے اصل وطن اور گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملک میں سکونت اختیار کرنا، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے ملک یا دوسرے وطن یا دوسرے علاقے میں رہائش اختیار کرنے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہوں، ان کو اسلام پر عمل کرنے میں زندگی گزارنا مشکل ہو تو ایسے حالات میں نقل مکانی کر کے ایسی جگہ چلے جانا جہاں دین کے تقاضے پورے کیے جا سکیں اور اس پر عمل کرنا آسان ہو، یعنی خالصتاً جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو تو خاص دین پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی نیت سے اس علاقے کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ اسلامک ٹرم ہے۔ اسلامی لحاظ سے ہجرت کا اصل مفہوم یہ ہے۔ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، جس کو آج کے دور میں ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے پہلی ہجرت اس طرف کی، اور دوسری ہجرت یثرب مدینہ منورہ کی طرف حکم الہی کے مطابق ہوئی۔ دوسری جو ہجرت ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، اس وقت مدینہ کا نام تھا یثرب، اور یہ یثرب لفظ نہیں ہوتا، اس کو یثرب صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو وطن بنانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے، اور ان کی مدد کرنے والے اہل مدینہ انصار کہلاتے ہیں، یعنی جو لوگ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان مہاجر مسلمانوں کی مدد جن صحابہ کرام نے کی، ان کو انصار لفظ کے معنی ہے مدد کرنے والے یا نصرت کرنے والے، ان صحابہ کرام کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی دو قسمیں ہوئیں، ایک وہ ہوئے جو ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہ مہاجر، اور جو پہلے سے وہاں موجود تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے اسباب، یعنی کیا وجہ تھی جو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ مدینہ منورہ عرب کا ایک قدیم شہر ہے جس کا اصلی نام یثرب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر اور پھر مدینہ منورہ مشہور ہوا، یعنی ابتدا میں یثرب نام تھا، پھر مدینہ النبی نام پڑ گیا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ جو نام آج تک چلا آ رہا ہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے درج ذیل اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے، ایک طرف مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشرکین مکہ کی زیادتیاں عروج پر تھیں۔ جس طرح سے پچھلے اسباق میں گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے، مشرکین مکہ اور سرداران قریش اپنے مظالم کا شکار بناتے تھے اور ان کی زیادتیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ تو دوسری طرف یثرب میں اسلام کی عام مقبولیت کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے ماحول سازگار تھا، یعنی ادھر مکہ میں مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور مدینہ طیبہ میں مسلمان پہلے سے موجود تھے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عنایت فرما دی۔ تو اس طرح صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، تو آہستہ آہستہ کچھ صحابہ کرام حضور کی ہجرت سے پہلے ہی وہاں تشریف لے جانے لگے۔ تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، صرف چند باقی رہ گئے جن کو مشرکین نے قید کر رکھا تھا یا وہ غربت اور مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ دو مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے بعض مسلمان جا نہیں سکتے تھے۔ ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بھی کچھ خاص مصلحتوں کی وجہ سے
پیچھے رہنے والوں میں شامل تھے۔ وہ کیا مصلحتیں تھیں اس کے بارے میں آگے تفصیلات سے آ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام پر پابندی۔ بعثت نبوی سے پہلے قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کے القاب سے پکارتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب تک مکے کے رہنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین مانے امانت دار کے القاب سے لقب سے پکارا کرتے تھے، یعنی اس قدر لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھروسہ تھا کہ نہ صرف انہیں صادق و امین کہتے تھے بلکہ اپنی امانتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ تاہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد قریش مکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، یعنی وہ لوگ جو پہلے صادق و امین کہا کرتے تھے وہی لوگ اس وقت حضور کے دشمن ہو گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ چنانچہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا بے حد مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں خفیہ طریقے سے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے اور تربیت کرتے رہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے چیپٹر میں پچھلے سبق میں گزر چکا ہے۔ مسلمانوں پر مظالم۔ مکہ مکرمہ میں دشمنوں نے اسلام قبول کرنے والے ہر شخص پر مظالم ڈھائے، ان کو جسمانی ذہنی اذیتیں پہنچانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے جہاں پر مسلمانوں کو 3 سال تک محصور کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہاں پر مسلمان درختوں کے پتے کھا کر ان کو گزارا کرنا پڑتا اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ محصور کر دیا یعنی قید کر دیا اور ان سے مقاطعہ کر لیا۔ مقاطعہ کا مطلب سوشل بائیکاٹ، ان سے لین دین، تعلقات، ہر طرح کے معاشی، تجارتی، سماجی تعلقات ختم کر لیے۔ علاوہ ازیں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ ہجرت حبشہ کا حوصلہ افزا تجربہ۔ اب 3 سال جب مشکلات کے ساتھ قریش مکہ کی سخت روی سے تنگ آ کر 2 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جہاں ان کو اطمینان و آرام میسر ہوا، تاہم مخالفوں کی سازشوں کی وجہ سے اور کفار مکہ کی تکلیفیں اور اذیتیں سہتے رہے۔ یعنی 2 مرتبہ صحابہ کرام ہجرت حبشہ کر کے وہاں چلے تو گئے، لیکن وہاں رہ کر انہیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انہیں واپس مکہ آنا پڑا۔ اہل مدینہ کا اشتیاق کا مطلب ہوتا ہے شوق۔ یثرب کے کچھ نیک حضرات، یعنی اس وقت تک مدینہ کا نام یثرب تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر 2 مرتبہ بیعت کر چکے تھے، جس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور ان کی تمنا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب آ کر ہمیں دین کی باتیں سکھائیں، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم و اذن کے منتظر تھے۔ یعنی وہاں مدینہ میں لوگ بڑے خواہش مند تھے کہ حضور وہاں تشریف لے کر آئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی اجازت اور حکم کے انتظار میں تھے اور تب تک نہیں گئے۔ اس کے بعد ہے اذن الہی، یعنی اللہ رب العزت کا اذن، اجازت یا حکم۔ ان تمام مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے اصرار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بعثت کے 14ویں برس اور 27 صفر کو یثرب کی طرف ہجرت کی اجازت فرمائی، اور لوگ چھپتے چھپاتے یثرب کے لیے روانہ ہوتے رہے۔ یہ ہجرت تمام مسلمانوں پر فرض تھی، یعنی اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان صحابہ کرام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 2 پیارے ساتھی حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، یعنی یہ دونوں صحابہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ چنانچہ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، یعنی جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 برس ہوئی، اور اس وقت تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ روانہ ہو چکے تھے، کئی سارے صحابہ کرام وہاں جا چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی تیاری شروع فرمائی۔ دارالندوہ میں کفار کا مشورہ۔ دارالندوہ وہ جگہ تھی جہاں مکے میں بڑے بڑے سردار آپس کے معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سکون و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اوس و خزرج جیسے طاقتور قبائل ان کے حمایتی و مددگار بن چکے ہیں، تو ان کو مسلمانوں اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
حسد کی وجہ سے پریشانی ہوئی۔ یعنی جب آہستہ آہستہ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا چکے اور وہاں سکون کی زندگی گزارنے لگے تو مشرکین مکہ وہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ مسلمانوں نے مدینہ جا کر یہودیوں کے دو بڑے طاقتور قبیلے اوس اور خزرج کے ساتھ جا کر اتحاد کر لیا تھا۔ اب ان مشرکین مکہ کو حسد کی وجہ سے بڑی فکر ہوئی کہ اب تو یہ مسلمان اور زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، چنانچہ تمام زعمائے قریش یعنی قریش کے بڑے بڑے سردار دارالندوہ میں جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرنے لگے۔ یعنی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، تو وہاں دارالندوہ میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ غار ثور میں قیام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کفار کے اس مکر سے باخبر فرما دیا تھا۔ یعنی ادھر وہ دارالندوہ میں سازشیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں یا ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی۔ اور کفار کی اتنی شدید دشمنی کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی کفار کی امانتیں صحیح سلامت ان کے مالکان تک پہنچانے کی غرض سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کر فرمایا، ہمیں ہجرت کا حکم مل چکا ہے، اس لیے ہم آج ہی مدینہ روانہ ہو جائیں گے۔ آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح کو یہ امانتیں مالکان کے سپرد کر کے آپ بھی مدینہ پہنچ جائیں۔ یعنی جو جان کے پیاسے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے وقت بھی ان کی امانتیں اپنے ساتھ نہیں رکھی، بلکہ ان کی امانتیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے پیاسوں کی امانتیں پہلے حضرت علی کے حوالے کی اور اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے نکل کر سور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 2 اونٹنیاں لیے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مکہ سے کافی دور سور پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ راستے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو بڑا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے بڑا محبوب ہے، میری قوم اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تمہارے سوا کسی اور جگہ نہ جاتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ بچپن اس شہر میں گزرا تھا، حضور کی ولادت باسعادت اس شہر میں ہوئی تھی، حضور کی والدہ ماجدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی عمر میں اسی شہر میں دیکھا تھا، تو اس وجہ سے اس شہر سے حضور کی یادیں وابستہ تھی، حضور کو اس شہر سے محبت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ چھوڑتے ہوئے بڑا دکھ اور افسوس تھا، اس لیے آپ نے مکہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور یہ کہا کہ اگر تیرے شہر کے باسی مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی یہ شہر چھوڑ کر نہ جاتا۔ پھر آپ دونوں نے غار ثور کے اندر 3 دن تک قیام فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے پیچھے کفار لگے ہوئے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ 3 دن تک سور پہاڑ کی غار کے اندر 3 دن تک 3 راتوں تک وہاں پر قیام فرما رہے۔ اب ہوا یوں کہ رات کے وقت جب کفار اور مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا اور بستر پر حضور کو نہ پایا تو حضور کی تلاش میں وہاں سے وہ نکل پڑے۔ ادھر صبح کے وقت جب کفار نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کرتے رہے۔ یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ حضور گھر پر ہوں گے، لیکن حضور تو ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کر چلے گئے اور انہیں نظر تک نہ آئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ غار ثور تک آپ پہنچے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے حالات معلوم کر کے رات کے وقت آپ کو باخبر کرتا۔ یعنی حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ 3 دن 3 راتوں تک اس غار میں رہے۔ سارے دن کے مکے کے جو بھی حالات تھے وہ سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبداللہ سارے حالات دیکھتے اور چپ چاپ رات کے وقت جا کر حضور علیہ السلام کو جا کر غار میں اس کی خبر دے دیتے۔ شام کے وقت روزانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بکریاں چراتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ دے جاتا، یعنی کھانے پینے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ سارا دن بکریاں چراتے چراتے جب شام ہو جاتی تو وہ بھی غار کے قریب جا کر اپنی بکریوں کو لے جاتا اور حضور کو بکریوں کا دودھ پیش کرتا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کر کے دینے آتی تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف عمل تھا۔ غار ثور سے مدینہ منورہ روانگی۔ چوتھے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر نکلے۔ جب سیدنا عبداللہ کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حالات کے بارے میں کچھ بہتری پتہ چلی تو چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر نکلے۔ عبداللہ بن اریقظ نامی شخص کو اجرت پر بطور راستہ دکھانے والا لیا، کیونکہ آگے مدینے کا راستہ معلوم نہیں تھا تو ایک شخص کو معاوضہ دے کر اس کو اپنے ساتھ لیا جو مدینے کا راستہ جانتا تھا، اس کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ اسی طرح یہ چھوٹا قافلہ ایک دن اور رات مسلسل چلتا رہا، اور دوسرے دن دوپہر کے وقت گرمی اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت آرام فرما لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو انہیں ایک بڑے ٹیلے کے قریب کچھ سایہ نظر آیا، چنانچہ وہیں پر پڑاؤ کے لیے رک گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب ایک بکریاں چرانے والے چرواہے سے کچھ دودھ لے کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کوچ کیا، یعنی پہلے غار ثور میں اسٹے کیا 3 دن 3 راتیں، پھر 1 دن اور 1 رات چلنے کے بعد راستے میں ایک جگہ تھوڑا سا قیام کیا۔ قباء میں تشریف آوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 14 نبوت بمطابق سن 1 ہجری کو بحفاظت قباء بستی میں پہنچ گئے۔ قباء مدینہ منورہ سے قریب ایک بستی ہے، وہاں جا کر آپ پہنچے جہاں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا۔ حضور کچھ دن وہیں رہے اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی اور اس میں نماز پڑھی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کی پہلی مسجد جو ہے وہ مسجد قباء ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کی بستی میں تعمیر کروائی، جس کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے البتہ جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر اول روز سے پڑی ہے، یعنی مدینہ پہنچ کر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی بنیاد بعد میں رکھی گئی۔ اسلام کی جو پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے جو حضور نے قباء کی بستی میں تعمیر کروائی۔ مدینہ منورہ میں پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ صحابہ کرام کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی جو پہلے سے وہاں رہتے تھے کہ حضور کی تشریف آوری ہونے والی ہے، اس لیے تمام شہر والے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ ولادت ہوئی، جہاں پوری زندگی گزاری، وہاں سے راتوں رات نکلنا پڑا، اور یہاں حضور کے عاشق، حضور کے دیوانے، حضور سے محبت کرنے والے کئی دنوں پہلے حضور کے انتظار میں بڑی شدت سے بے چین تھے۔ وہ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک آ کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور پھر واپس چلے جاتے، یعنی مقام حرہ ایک کھلا علاقہ ہے مدینہ طیبہ میں، وہاں پر وہ لوگ آتے، چھتوں پر چڑھ جاتے، کھجوروں کے درختوں پر چڑھ جاتے اور دور دور تک نظر دوڑاتے رہتے، انتظار کرتے رہتے کہ شاید آج حضور تشریف لے آئیں، لیکن جب وہ دن پورا گزر جاتا تو پھر وہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن تمام لوگوں کے واپس ہو جانے کے بعد ایک یہودی نے جو اپنے قلعہ پر تھا آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور چلا کر مسلمانوں کو بتانے لگا، اے اہل عرب تمہارا مہمان آ پہنچا۔ ایک یہودی نے حضور کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ پہچان گیا کہ یہی وہ ہستی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس نے چلا کر مسلمانوں کو کہا کہ تمہارے مہمان جس کے تم انتظار میں اتنے دن سے تھے وہ آ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں داخلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچ کر بطن وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ اہل مدینہ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کیا اور دل کھول کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح کا تعاون کیا۔ یعنی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں قبیلہ بنو نجار کی، وہ دف بجا کر طلع البدر علینا گیت گاتی۔ صحابہ کرام خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارک آگے آگے چل رہی تھی۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، جہاں اسے حکم ہوگا وہیں جائے گی۔ تو اب ہر کوئی
منتظر تھا کہ نہ جانے کس کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کسی مالدار، کسی بڑے سردار کے گھر کے پاس جا کر بیٹھنے کے بجائے سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا۔ وہیں پر صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے آتے، وہیں پر جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رہائش گاہ نہیں بنائی تھی تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد ہجرت کی فضیلت۔ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بھی حقدار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر اگر ہجرت کی جائے، ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جایا جائے، ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جایا جائے، تو اللہ رب العزت بہت برکتیں دیتا ہے۔ اس لیے ہجرت میں برکت رکھی گئی ہے اور ان کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے، اور انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو گویا یہ قیامت تک ہجرت کرنے والوں کا صلہ بھی ہے، اور جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کی فضیلت بھی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے۔ بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت سب سے بڑا عمل ہجرت تھا، کیونکہ اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، ہر چیز کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے اور اس کی دعوت و اشاعت کے لیے ہو۔ اس کے بعد ہجرت کے ثمرات یعنی فوائد۔ ہجرت کی برکت سے ایک اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی۔ یعنی جب مکہ میں مسلمان تھے تو وہاں پر کمزور تھے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو ایک ریاست مدینہ وجود میں آ گئی۔ دوسرے نمبر پر ضعیف الایمان مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوئی، یعنی جن کا ایمان ابتدا میں کمزور تھا جب مدینہ پہنچے تو آہستہ آہستہ ان کے ایمان کو مزید تقویت ملی، مزید ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا۔ تیسرے نمبر پہ ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم ہونے کی وجہ سے دین اسلام کی تبلیغ میں آسانی اور قوت حاصل ہو گئی۔ مکہ میں چونکہ رکاوٹیں زیادہ تھیں اس لیے اسلام کی تبلیغ میں بڑے مسائل تھے، بڑی رکاوٹیں تھیں، لیکن مدینہ پہنچ کر دین کی تبلیغ کا سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گیا۔ اس کے بعد ہجرت سے پہلے مسلمانان مکہ اقلیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی بہت کم تعداد میں تھے، کافروں کے ظلم کا شکار رہے، کوئی دینی کام آزادی سے سر انجام نہیں دے سکتے تھے، پھر جان کا خطرہ الگ تھا۔ لیکن ہجرت کے بعد وہی مظلوم مسلمان ایک خطہ زمین کے مالک ہو گئے اور ان کو تبلیغ اسلام کے بہترین مواقع حاصل ہو گئے۔ عزیز طلبہ، پھر اسی سبق کا اگلا ٹاپک ہے غزوات۔ غزوہ کے معنی کسی سے لڑنے کے لیے نکلنے، حملہ کرنے اور جنگ کرنے کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غزوات، دوسری ہوتی ہیں سرایا۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے اور سرایا سریہ کی جمع ہے۔ غزوہ کہتے ہیں ایسی جنگ کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، خود شریک ہو کر جنگ لڑی ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 27 غزوات لڑے، اور جن جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو، صحابہ کرام کو بھیجا ہو، مسلمانوں نے وہ جنگ لڑی ہو، ان کو سریہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہے سرایا۔ محدثین اور سیرت نگاروں کے نزدیک غزوہ ایسی جنگی مہم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے امیر کی حیثیت میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کوشاں رہے۔ ہجرت کے بعد تمام عرب قبائل مدینہ پر حملہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ مکے میں رہ کر کفار مکہ نے سازشیں کرنا پھر بھی نہیں چھوڑی، تو عرب کے تمام قبیلے جو تھے انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ قریش نے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کو کہلا بھیجا کہ تم نے ہمارے آدمی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے کر ٹھہرایا ہے، یا اسے اپنے شہر سے نکال دو، ورنہ ہم سب تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور جوانوں کو قتل کیا جائے گا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے گا۔ ایک تو یہ دھمکی انہوں نے عبداللہ بن ابی کو دے دی، دوسری طرف مشرکین مکہ نے مدینہ کے یہود سے ساز باز کرنا بھی شروع کر دی تھی، کیونکہ مکے میں کفار اور مشرکین رہتے تھے اور مدینہ میں
یہودیوں کی بڑی کثرت تھی۔ ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر اکسانے کے بعد مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ مکہ سے نکل کر تم اپنے آپ کو یثرب میں محفوظ نہ سمجھو، ہم یثرب میں آ کر تمہیں ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ایسی صورتحال کے پیش نظر اور مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے اور ریاست کو بچانے کے لیے انہیں جہاد کرنے کی اجازت دی۔ ارشاد پاک کے ترجمہ: جن سے لڑائی کی جا رہی ہے ان کو اب لڑنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ یعنی یہ پہلی آیت کریمہ تھی جس میں اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی، ورنہ جب تک مسلمان مکہ میں تھے تو انہیں صبر کرنے، درگزر کرنے، برداشت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں گویا کہ مسلمانوں کو جہاد کرنے، جنگ کرنے، مقابلہ کرنے کا نہ صرف حکم بلکہ اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین اسلام سے اسلحہ کے ساتھ جہاد کیا۔ ان میں سے چند اہم یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر غزوہ بدر ہے، جس کے بارے میں ہم سورہ انفال میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ 1 سال پورا کیا تھا کہ ماہ رمضان سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر بدر کے مقام پر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر کے بارے میں سورہ انفال کی تشریح میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلے ہی سال پھر غزوہ احد ہوا، جو کہ غزوہ بدر کے مقابلے میں لڑی گئی۔ غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد مشرکین مکہ ابو سفیان کی قیادت میں ماہ شوال سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا، یعنی جبل احد پہاڑ، وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ کی پھر جنگ ہوئی، جس کو غزوہ احد اس پہاڑ کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بھاری نقصان ہوا، مگر دشمن بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک بھی شہید ہوئے، حضور کو زخم بھی لگے، کچھ صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، لیکن کفار کو پھر بھی مکمل طور پر وہاں پر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے پھر 2 سال بعد تیسری جنگ ہوئی، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ ماہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں پورے عرب کے مشرکین و کفار اکٹھے ہو کر بڑی طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ چونکہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ ان کے کئی سارے لشکر تھے، تو اس لیے اس جنگ کا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب لشکر کو کہتے ہیں۔ احزاب کا معنی ہوا کئی سارے لشکر، تو اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اور آندھی بھیج کر کفار کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ تیسری جنگ میں اس طرح سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی طرح سے پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، جو خیبر کے قلعے کے پاس ہوا۔ سن 7 ہجری میں خیبر کے یہودیوں نے سخت بغاوت شروع کر دی۔ یعنی ابتدا میں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے، لیکن بعد میں بغاوت شروع کر دی۔ یہودیوں نے کئی قلعے بنائے تھے، سارے قلعے فتح کیے گئے۔ آخری قلعہ قموس تھا، جس کو شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں فتح کیا گیا۔ یعنی یہودی کیا کرتے، مسلمانوں سے لڑتے رہتے، جب انہیں شکست ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تو وہ بھاگ کر اپنے قلعے کے اندر چھپ جاتے اور اس کا دروازہ بند کر دیتے۔ اس طرح سے کئی دنوں تک اس جنگ میں کامیابی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں خیبر فتح ہوا۔ اس کے بعد اگلی سال پھر 8 ہجری میں، ہجرت کے 8 سال کے بعد، مسلمانوں نے رمضان المبارک میں سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کیا۔ یعنی اسی شہر سے جس سے آپ نکلے تھے، 8 سال کے بعد دوبارہ وہاں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ اس کے بعد پھر اسی 8 ہجری میں غزوہ حنین بھی ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ اس کے اگلے سال 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی یعنی روم کے لوگ اور اس کے اتحادی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ارادے سے نکل چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مگر جب رومیوں نے مسلمانوں کا عزم دیکھا، ان کی ہمت دیکھی، ارادہ دیکھا، تو وہ واپس چلے گئے اور اسلامی لشکر بغیر لڑائی کے واپس آ گیا۔ ہمیں بھی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اتباع کرتے ہوئے بوقت ضرورت ہجرت اور اعلی کلمت اللہ کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، ہجرت کے واقعہ سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کریں۔ اس
اس کا جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو پیارے ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ چنانچہ جب نبوت کا 14واں سال شروع ہوا اور اس وقت تک اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ روانہ ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی تیاری شروع فرمائی۔ دارالندوہ میں کفار کا مشورہ۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سکون و آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور اوس و خزرج جیسے طاقتور قبائل ان کے حمایتی و مددگار بن چکے ہیں تو ان کو مسلمانوں اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی وجہ سے پریشانی ہوئی۔ چنانچہ تمام زعماء قریش دارالندوہ میں جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرنے لگے۔ اس کے بعد غار ثور میں قیام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کفار کے اس مکر سے باخبر فرما دیا تھا، اور کفار کی اتنی شدید دشمنی کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی کفار کی امانتیں صحیح سلامت ان کے مالکان تک پہنچانے کی غرض سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کر فرمایا، ہمیں ہجرت کا حکم مل چکا ہے، اس لیے ہم آج ہی مدینہ روانہ ہو جائیں گے۔ آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح کوئی امانتیں مالکان کے سپرد کر کے آپ بھی مدینہ پہنچ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے نکل کر سور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو بڑا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے بڑا محبوب ہے۔ میری قوم اگر مجھے یہاں سے نکلنے میں مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ نہ جاتا۔ پھر آپ دونوں نے غار ثور کے اندر 3 دن تک قیام فرمایا۔ ادھر صبح کے وقت جب کفار نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کرتے رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ غار ثور تک آ پہنچے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے حالات معلوم کر کے رات کے وقت آپ کو باخبر کرتا۔ شام کے وقت روزانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ دے جاتا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا تیار کر کے دینے آتی تھیں۔ اس کے بعد غار ثور سے مدینہ منورہ روانگی۔ چوتھے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر نکلے۔ عبداللہ بن اریقظ نامی شخص کو اجرت پر بطور راستہ دکھانے والا لیا۔ اس طرح یہ چھوٹا سا قافلہ 1 دن اور رات مسلسل چلتا رہا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت گرمی اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت آرام فرمائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو انہیں ایک بڑے ٹیلے کے قریب کچھ سایہ نظر آیا، چنانچہ وہیں پر پڑاؤ کے لیے رک گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب ایک بکریاں چرانے والے چرواہے سے کچھ دودھ لے کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کوچ کیا۔ اس کے بعد قباء میں تشریف آوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 14 نبوت بمطابق 1 ہجری کو بحفاظت قباء بستی میں پہنچ گئے، جہاں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی اور اس میں نماز پڑھی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، جس کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، البتہ جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر اول روز سے پڑی ہے۔ مدینہ منورہ میں پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچ چکی تھی، اس لیے تمام شہر والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک آ کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن تمام لوگوں کے واپس ہو جانے کے بعد ایک یہودی نے
جو اپنے قلعہ پر تھا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور چلا کر مسلمانوں کو بتانے لگا، اے اہل عرب، تمہارا مہمان آن پہنچا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں داخلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچ کر بطن وادی جمعہ میں نماز پڑھائی۔ اسی طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ اہل مدینہ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کیا اور دل کھول کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر طرح تعاون کیا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلا سوال ہے ہجرت مدینہ کے اسباب بیان کریں۔ اس کا جواب ہے ہجرت مدینہ کے اسباب۔ مدینہ منورہ عرب کا ایک قدیم شہر ہے۔ اس کا اصل نام یثرب تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر اور پھر مدینہ منورہ مشہور ہوا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے درج ذیل اسباب ہیں۔ ایک طرف مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشرکین مکہ کی زیادتیاں عروج پر تھیں، تو دوسری طرف یثرب میں اسلام کی عام مقبولیت کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے ماحول سازگار تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عنایت فرما دی۔ تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، صرف چند باقی رہ گئے جن کو مشرکین نے قید کر رکھا تھا۔ وہ غربت اور مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بھی کچھ خاص مصلحتوں کی وجہ سے پیچھے رہنے والوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام پر پابندی۔ بعثت نبوی سے پہلے قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کے القاب سے پکارتے تھے، تاہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ چنانچہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا بے حد مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں خفیہ طریقے سے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے اور تربیت کرتے رہے۔ مسلمانوں پر مظالم۔ مکہ مکرمہ میں دشمنوں نے اسلام قبول کرنے والے ہر شخص پر مظالم ڈھائے، ان کو جسمانی ذہنی اذیتیں پہنچانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور کر دیا اور ان سے مقاطعہ کر لیا۔ علاوہ ازیں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ ہجرت حبشہ کا حوصلہ افزا تجربہ۔ یثرب کے کچھ نیک حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر 2 مرتبہ بیعت کر چکے تھے اور ان کی تمنا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب آ کر ہمیں دین کی باتیں سکھا سکیں، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم و اذن کے منتظر تھے۔ اذن الہی۔ ان تمام مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے اصرار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بعثت کے 13ویں برس 27 صفر کو یثرب کی طرف ہجرت کی اجازت فرمائی اور لوگ چھپتے چھپاتے یثرب کے لیے روانہ ہوتے رہے۔ یہ ہجرت تمام مسلمانوں پر فرض تھی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے مختلف غزوات کا اجمالی تعارف لکھیں۔ اس کا جواب ہے غزوات۔ غزوہ کے معنی کسی سے لڑنے کے لیے نکلنے، حملہ کرنے اور جنگ کرنے کے ہیں۔ محدثین اور سیرت نگاروں کے نزدیک غزوہ ایسی جنگی مہم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے امیر کی حیثیت میں اعلی کلمت اللہ کے لیے کوشاں رہے۔ ہجرت کے بعد تمام عرب قبائل مدینہ پر حملہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ قریش نے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کو کہلا بھیجا کہ تم نے ہمارے آدمی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے کر ٹھہرایا ہے، اس سے لڑائی کرو یا اسے اپنے شہر سے نکال دو، ورنہ ہم سب تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور جوانوں کو قتل کیا جائے گا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے گا۔ دوسری طرف مشرکین مکہ نے مدینہ کے یہود سے جہاز باز کرنا شروع کر دی۔ ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر اکسانے کے بعد مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ مکہ سے نکل کر تم اپنے آپ کو یثرب میں محفوظ نہ سمجھو، ہم یثرب میں آ کر تمہیں ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ایسی صورتحال کے پیش نظر اور مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کے قیام کے بعد
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے اور ریاست کو بچانے کے لیے انہیں جہاد کرنے کی اجازت دی۔ ارشاد پاک ہے، اس کا ترجمہ ہے، جن سے لڑائی کی جا رہی ہے ان کو اب لڑنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 ہے۔ چنانچہ ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین اسلام سے اسلحہ کے ساتھ جہاد کیا۔ ان میں چند اہم یہ ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال پورا کیا تھا کہ ماہ رمضان سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر بدر کے مقام پر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہے غزوہ احد۔ غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد مشرکین مکہ ابو سفیان کی قیادت میں ماہ شوال سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا مگر دشمن بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوا۔ اس کے بعد ہے غزوہ احد۔ تیسری مرتبہ ماہ ذی القعدہ سن 5 ہجری میں پورے عرب کے مشرکین و کفار اکٹھے ہو کر بڑی طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اور آندھی بھیج کر کفار کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد ہے غزوہ خیبر۔ سن 7 ہجری میں خیبر کے یہودیوں نے سخت بغاوت شروع کر دی۔ یہودیوں نے کئی قلعے بنائے تھے، سارے قلعے فتح کیے گئے۔ آخری قلعہ کموس تھا جس کو شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کمان میں فتح کیا گیا۔ اس کے بعد ہے فتح مکہ۔ مسلمانوں نے رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کیا۔ اس کے بعد ہے غزوہ تبوک۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی اور اس کے اتحادی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ارادے سے نکل چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کی طرف روانہ ہوئے، مگر جب رومیوں نے مسلمانوں کا عزم دیکھا تو وہ واپس چلے گئے اور اسلامی لشکر بغیر لڑائی کے واپس آ گیا۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اتباع کرتے ہوئے بوقت ضرورت ہجرت اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے، ہجرت کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، عربی میں ہجرت کے معنی جدائی اور ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہے۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم ہے رضا الہی کی خاطر اہل وطن اور گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملک میں سکونت اختیار کرنا، خاص طور پر جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہوں، ان کو اسلام پر عمل کرنے میں زندگی گزارنا مشکل ہو تو ایسے حالات میں نقل مکانی کر کے ایسی جگہ جائیں جہاں دین کے تقاضے پورے کیے جا سکیں اور ان پر عمل کرنا آسان ہو۔ دوسرا سوال ہے، غزوہ بدر کب اور کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہے، غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان مدینہ کے جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا۔ اس کے بعد سوال ہے، ہجرت کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، ہجرت کرنے والوں کی اسلام میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں، ان کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کروں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، ہجرت لفظ کے معنی ہیں۔ آپشن الف مسلمان ہونا، آپشن بے حصول علم کے لیے سفر کرنا، آپشن جیم دین کی خاطر نقل مکانی کرنا، آپشن دال قیام کرنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم دین کی خاطر نقل مکانی کرنا۔ اس کے بعد سوال ہے، سفر ہجرت کے دوران حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے؟ آپشن الف غار حرا میں، آپشن بے غار ثور میں، آپشن جیم کہف میں، آپشن دال طائف میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے غار ثور میں۔ اس کے بعد سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود جس جنگی مہم میں شامل ہوں وہ کہلاتا ہے؟ آپشن الف غنیمت،
آپشن بے جزیہ، آپشن جیم غزوہ، آپشن دال سریہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم غزوہ۔ اس کے بعد سوال ہے دوسرا غزوہ ہے آپشن الف تبوک، آپشن بے خیبر، آپشن جیم احد، آپشن دال بدر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم احد۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔